الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک انسان تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہونے لگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو حمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بلند رتبہ ہستی کی جسے نور خدا، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام بھجواتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے۔ جلا کہتے ہیں مردوں کو جلا دینا، زندگی عطا کرنا، کہ حضور کرم ہو ہمارا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے۔ ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ محروماں نے ہے پائی ضیا مدینے سے۔ وہ کہتے وہ خراسانی جو تھے جن کو نبی پاک کا دیدار ہوا، وہ نبی پاک کا پیغام لے کر حمدان شہر پہنچے۔ حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک کا سلام پہنچایا اور کہا حضور یہ تو بتا دیں وہ کون سا درود ہے جو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت قومسانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو درود پاک بتایا وہ درود پاک یہ ہے، ایسا کرتے ہیں مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلو۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ گناہ گاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، اور بالخصوص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے
اس کو کثرت سے درود پاک اس اوقات میں پڑھنے چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ ماشاءاللہ حج کی فلائٹیں زور و شور سے روزانہ کی بنیاد پر جا رہی ہیں۔ پاکستان سے ہزاروں حاجی مکے پہنچ چکے، ہزاروں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دنیا بھر سے عشاقان رسول مکے مدینے کی حاضری پر جاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے نا، یہ آخری مہینہ ہے، یہ پتہ ہے آپ کو۔ صلاۃ السلام میں ایک بڑا پیارا ہم بچپن سے شعر سنتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا۔ کون سا آخری مہینہ؟ ذوالحجہ کا مہینہ، کیونکہ جب ذوالحجہ آتا ہے تو مکے مدینے کی بات اور یاد آتی ہے اور دل تڑپتا ہے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، دل ہمارے سلام کہہ۔ آج جو موضوع ہے بیان کا وہ انشاءاللہ مل کر ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی۔ اور سچی بات بھی یہ ہے، شاعر کہتے ہیں نا، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے۔ اس سے اچھی کون سی رات ہے، اور اس سے اچھی کون سی بات ہے، اس سے اچھا ذکر کیا ہے کہ بندہ نبی پاک کے شہر مدینہ کی بات کرے۔ چلتے ہیں غزالی دوران، ایک بہت بڑے عاشق رسول، وقت کے امام حضرت امام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مزار ملتان پاک میں ہے۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول اور بہت ہی بڑے عالم دین تھے، بڑے ذہین و فتین بھی تھے، کمال کے مفتی بھی تھے۔ استدلال بڑا مضبوط تھا۔ استدلال کہتے ہیں یعنی کسی مسئلے پر کوئی دلیل دینی ہو تو ایسی انوکھی دلیل دیتے، ایسی مدلل بات کرتے کہ سامنے والا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور سبحان اللہ جب روضہ رسول پر کوئی عاشق رسول پہنچ جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے نا۔ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ آقا کے دربار میں سجدہ تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کی شریعت میں لوگ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے دربار میں جا کر سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔ پہلے اس بات فرق سمجھیے گا، سجدہ تعظیمی الگ ہے، سجدہ عبادت الگ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے،
تو ایک بار صحابہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کون سے سجدے کی؟ تعظیمی، عبادت نہیں، ادب میں۔ اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اس شریعت میں اجازت تھی۔ صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجیے۔ تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے، مگر دل تو بے قرار ہے نا، سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے، پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔ ہاں یہی امتحان ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے۔ ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے۔ سر جھکانا اگر جرم ہوگا، ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نجات زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں۔ اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرما۔ غزالی زمان، غزالی دوراں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹھ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے۔ اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت غزالی دوراں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زمان کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں۔ اب تو وہ لوگ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے امام مفتی دوراں غزالی دوراں، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ کہ بالکل شکر گزار بندے ہیں۔ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہیں۔ یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے۔ کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتہ ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک کے برابر میں قبر میں ان کو بھی جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک عشق والی بات بھی سن لو، ہیں وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ دفنایا جاتا ہے اس کو بنایا بھی اسی مٹی سے گیا ہے، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے بندہ ادھر ہی جا کر دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات بندہ سفر کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی قبر بھی وہیں بن جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں اس کی مٹی لکھی تھی، یہ وہاں پہنچ گیا۔ تو بات صحیح ہے، ایکچولی مٹی لکھی نہیں تھی، اسی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے، جب جا کے اس کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر ہماری جانیں قربان، جس مبارک مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا گیا۔ اور سبحان اللہ، آج اس واقعے کو بیان کرتے کرتے ایک اور کہتے ہیں نا ذہن میں کھڑکی کھلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا۔ ہائے ہائے، کیسا مبارک وہ قبہ ہے، کیسا مبارک روضہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ارے سبز گنبد کے نیچے جو مزار ہے اس کا منظر تو سوچو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سبز قبہ ہے نا، یہ سبز گنبد کے اندر کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور ان کے پہلو میں کون ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، غزالی دورہ نے جب یہ دلیل پیش کر دی تو سبحان اللہ، وہاں تمام لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی اس مقام کا مرتبہ کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے۔ جبھی تو امیر اہل سنت اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں نا، عرش اولی سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، کیوں؟ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، اور کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ مدینہ یا روضہ رسول مکے سے بھی افضل ہے۔ تو چلیں آج ذرا تسلی سے یہ فلسفہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت علمی بحث کی ہے۔ آخر میں ان علمی ابحاث کا، ان تمام ڈیبیٹس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک، تربت مبارک کا وہ حصہ
کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ملا ہوا ہے، جس حصے کو نبی پاک کا جسم اقدس ٹچ کر رہا ہے، ایگزیکٹلی قبر مبارک کا وہ حصہ کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. سمجھیے گا بات کو. تھوڑا سا لاجیکلی بات کر لیتا ہوں. بھائی کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں تو نہیں ہے نا. اللہ تو کسی گھر میں قید نہیں ہو سکتا، وہ تو مکان سے پاک ہے. وہ گھر ضرور اللہ کا ہے، مگر اس روضے میں، اس قبر میں نبی پاک جلوہ فرمایا ہے. لاجیکلی بھی بات سمجھ لو کہ پیارے آقا موجود ہے نا. اور جس حصے سے نبی پاک کا جسم اثر ٹچ ہو رہا ہے وہ صرف کعبے سے نہیں، کیونکہ عرش اعظم بھی یقیناً رب کا عرش ہے، مگر رب وہاں گھر تو نہیں ہے نا اللہ کا. اللہ تو مکان سے پاک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے وہ عرش سے بھی افضل ہے. ہاں، لیکن وہ خاص جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف جس جگہ پر ہے، وہ جگہ نبی پاک کی قبر کے علاوہ باقی جتنا شہر مدینہ ہے سب اس سے افضل کعبہ ہے. یعنی شہر مدینہ قبر انور کے علاوہ جو ہے اس سے افضل کعبہ مشرفہ ہے. اور اب اگر دونوں شہروں کو کمپیر کیا جائے، یعنی بتایا کہ کعبے کے علاوہ باقی جو مکہ ہے، تو فرمایا مکہ افضل یا مدینہ افضل، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے. بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا المدینۃ افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے. تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ روضہ رسول قبر انور کا وہ حصہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے، اور کعبہ تربت اطہر کے علاوہ باقی جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے. اور باقی اگر شہروں کی بات کی جائے تو مکے سے مدینہ افضل ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیں کچھ مدینے کی اور باتیں بتاتا ہوں. عربی میں، عرب لوگوں میں، عربی کی لغت میں جس چیز کے زیادہ نام ہونا اس سے بزرگی اور اس کا مقام پتہ چلتا ہے کہ یار اس شخصیت کے اتنے نام ہیں، اس مقام کے اتنے نام ہیں. تو سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام موجود ہیں ایک شہر کے. پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کی یاد میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں. ارے جس شہر کا نام لیا جائے تو آنکھیں بھر آتی ہوں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مکہ مدینہ دونوں کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ کو ایک بار یا 2 بار دیکھ لے، بندہ کہتا کہیں اور چلو، دیکھ لیا ہے، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے. مگر مکہ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں. ارے دیکھا نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے، مگر دیکھ لیا تو اب تڑپ اور بڑھ گئی. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اب سنیے، ان میں سے 3 نام مدینے کے کیا ہیں؟ محبوبہ، محبہ، محببہ. ان تینوں نام کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مدینہ محبوب شہر ہے، پیارا شہر ہے، یہ عظیم و شان شہر، شہر محبت ہے. الحمدللہ مدینہ پاک وہ مقدس شہر ہے جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مدینے سے محبت کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک عشاقان مدینہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، مدینے کی حاضری کے لیے ترستے ہیں. بلکہ ذکر مدینہ کرتے ہیں تو دلوں کو چین ملنے لگ جاتا ہے. کیا خوبصورت کلام امیر اہل سنت نے لکھا. آئیے ذرا ذکر مدینہ مل کر کرتے ہیں. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ.
کبھی کسی دنیا میں دیکھا کوئی کسی شہر کا نام لے کے جھوم رہا ہو؟ کسی سٹی کا نام لے اور مزہ آئے؟ اللہ اکبر! یہ کیسا شہر ہے کہ نام زبان پر آتا ہے اور دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ ارے جس شہر کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، بتاؤ اس کی دید کا عالم کیا ہوگا؟ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں کہ دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہم مکہ بھی میٹھا تو پیارا۔ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یاد، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے۔ سنو سنو میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں کیا دعا کی؟ دعا کی اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد، اے اللہ تو نے میرے محبوب شہر مکے سے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، الیہ فاسکنی فی احب البلاد الیکا، اے اللہ اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین شہر ہے۔ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو نبی پاک کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا، مدینے میں مسکن عطا کیا، اس سے پتا چلا کہ مدینہ شہر میرے رب کا محبوب ترین شہر ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، اتنا ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے سنو، اگر میرے آقا مدینے میں نہ ہوتے نا، کسی اور شہر میں ہوتے، ہم اس شہر کا نام لے رہے ہوتے جس شہر سے نبی پاک کو پیار، جس شہر سے رب کو پیار، جس شہر سے صحابہ اور اولیاء کو پیار، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ اس کا نام لیں؟ بڑی پیاری دعا اسی کلام کا شعر ہے، مراد دل بل بلے بے نوا دے، مراد دل بل بلے بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، ہم سب کو خدایا
دکھا دے بہار مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ. ہاں سنو، مدینے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، مدینے کا ذکر صرف حدیث میں نہیں، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات شریف میں مدینے کا ذکر کیسا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی، اس میں اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کو یوں مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبہ یا توبہ یا مسکینہ یا تقبل الکنوز ارفعی اجاجیرک علی اجاجیر القری، یعنی اے طیبہ، اے توبہ یعنی اے پاک سرزمین، اے مسکینہ یعنی سکون و قرار والی زمین، تو خزانے قبول نہ کرنا، تو اپنی شان و شوکت کو دوسرے شہروں کی شان سے بلند رکھنا. ذرا سوچئے تو صحیح، اس شہر کی شان کیسی ہے. رب کا ایک بار مخاطب کرنا کافی تھا، یا طیبہ ایک بار کہنا بھی کافی تھا، مگر رب عز و جل نے ایک بار ایسا کہ رب کسی کو مخاطب کر دے اس کی عزتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. مگر مدینہ شہر کیسا ہے؟ یہ شہر محبوب کا شہر ہے. جس طرح رب الرحمن کو اپنے محبوب سے بے مثال محبت ہے، یوں ہی محبوب کا شہر بھی محبوب ہے. اس لیے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کو مخاطب کرنا تھا تو ایک بار نہ پکارا، بلکہ پکارا، نام بدل بدل کر پکارا، یا طیبہ یا تابہ یا مسکینہ. سبحان اللہ. جب رب عز و جل شہر مدینہ کا یوں ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جھوم کر مدینے کا ذکر کریں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا. سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ تورات میں رب نے توبہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا اور مسکینہ بھی فرمایا، یعنی غریبوں مسکینوں سکون و قرار دینے والی زمین. جو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے. یہ بھی مدینہ منورہ کی فضیلت ہے. واللہ آج بھی کوئی مدینے جائے تو دل کو قرار مل جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل وچ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ادھر جائیں تو طبیعت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں نا، گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے بہت دور آ گیا ہوں، گھر سے دور ہوں، واپس جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا. آئے ہائے، واقعی عاشق رسول ہو، مدینے پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے ٹھکانے پر آ گیا ہوں، آستانے پر آ گیا ہوں، منزل پر آ گیا ہوں. ارے پھر واپس جانے کی کس کو جلدی ہے؟ ادھر مر بھی گیا تو خیر ہے، بلکہ دعا یہ ہے کہ اب واپس نہ جاؤں، اب لوٹ کر نہ جاؤں. اور سیدی اعلیٰ حضرت تو آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آ گئے ہو نا، اب واپسی کی بات نہ کرنا بلکہ کمال کی بات کرتے ہیں. کہتے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. ارے آ گئے ہو تو اب واپس کیوں جانا ہے؟ اگر قافلہ بھی جا رہا ہے تو دیکھو آقا کے در پر پڑے رہنا. کہتے رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو مدینہ واقعی سکون والا شہر ہے. ہاں اب یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں، جس کو مدینے جا کر سکون نہیں ملتا نا، ہم نے دیکھا ہے، ہاں مدینے جا کر بے سکون نظر آتے ہیں، جلدی جانا ہے، مزہ بہت، پتہ نہیں کیسے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں. اللہ کرے آپ کو مجھے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، مگر سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں. ہاں یہ کوئی نارمل سٹی نہیں ہے،
یہ کوئی نارمل شہر نہیں ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہست. کیا سمجھایا؟ یہ عام شہر نہیں ہے، باقی دنیا اپنی مرضی سے گھوم لو. مدینے آئے ہو تو سوچو کہاں آئے ہو، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. آپ کو پتا ہے فرشتے ترس رہے ہیں یہاں آنے کو، اور ہم جا کر ایسے لوگ ملتے ہیں، یار مزہ نہیں آ رہا، گرمی بہت ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے. حج پر جا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے. تم آئے کدھر ہو؟ اور اگر مدینے میں دل کو سکون نہیں ہے نا تو پھر دل کا علاج کرواؤ، کہ ساری دنیا کو جہاں سے برکتیں بٹ رہی ہیں وہاں جا کر میرا دل نہیں لگ رہا، وہاں جا کر مجھے واپس آنے کی فکر ہے. نہ کرنا ایسا. اور اس کے لیے اس شاکان رسول کے ماحول میں رہیے. ادھر تڑپ ہوگی تو ادھر مزہ آئے گا، پھر تو کیفیت کیا ہوگی؟ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا، گر پڑ یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانا نا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروان. واقعی یہ منظر مدینے جا کے دیکھنے کو ملتا ہے، کیسی شمع رسالت ہے، کیسا عالم پروانہ ہے. کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ترکیہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی عرب ممالک سے آ رہا ہے، کوئی پاک و ہند سے جا رہا ہے. ارے عالم پروانہ ہے. ایسی شمع روشن ہے مدینے میں کہ ساری دنیا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. تو مدینہ تو سکون دیتا ہے، مدینہ تو قرار دیتا ہے. سبحان اللہ، بے قراروں کا قرار مدینہ ہے. بلکہ واقعی جس کے کام نہ بنتے ہو نا، کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے پھر مدینے جاؤں گا. گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا کچھ کام بگڑ گئے ہیں، کچھ بچی کی شادی کے معاملات ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر پریشان ہو نا، دنیا کے غم ستا رہے ہیں، تم کسی مشکل میں آ گئے ہو، پہلے کوشش کرو کہ اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بنتی ہے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. مدینے نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے کاش یہ شوق پیدا ہو جائے. خدارا میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی میں سب سے بڑا شوق ہی بنا لو. کچھ لوگوں کو شوق ہے یار فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں علاقہ دیکھنا ہے، فلاں جھرنے اور جس کو کہتے ہیں پہاڑ اور خوبصورت مقام دیکھنے ہیں. کسی کو گاڑی لینے کا شوق، کسی کو گھر لینے کا. نہیں، پہلا شوق مدینہ ہونا چاہیے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں.
بس ایک ہی شوق رکھیے، پھر دیکھیں کیسے بلاوا آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں۔ مدینہ صرف انسانوں کا محبوب شہر نہیں ہے، مدینے آنے کو تو فرشتے بھی ترس رہے ہیں، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینے جب فرشتے آتے ہیں نا تو ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام تک یہ فرشتے یہیں حاضر رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اب شام سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مدینے جا کر سوچو تو صحیح، آیا کدھر ہوں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھو نا ذہن میں بات تو آتی ہے کہ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں اور ایک ہی بار زندگی میں ان کو آنے کا موقع ملے گا، پھر نہیں، اس کا مطلب 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو بار بار موقع کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ کہ ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام، جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے۔ سوال یہ اتنی سی کیوں اجازت ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، فرماتے میری ڈیوٹیاں نہ بدلے نا تو کروڑوں فرشتے رہ جائیں گے۔ اور آقا سے محبت تو سارے فرشتوں کو ہے نا، سبھی فرشتوں نے مدینے آنا ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو معصوم ہیں فرشتے، گناہ نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار، وہ بھی 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ اے غلامو، تم سے تمہارے نبی کو کتنا پیار ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں 12 گھنٹے کی نہیں بلکہ ساری عمر مدینے میں رہو۔ آقا کہتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرما رہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے آقا تو تمہیں مدینے بلا رہے ہیں، اور فرماتے آنا تو واپس نہیں جانا، یہیں رک کر مر جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار، اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ایسا شہر ہے، فرشتے بھی پیار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جبریل امین یہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ جبریل امین کا محبوب شہر کون سا ہے؟ ہاں یہ بھی سمجھ لو، جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، کتنا مبارک مقام، 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں، مگر مدینے سے محبت کیسی ہے؟ اچھا پہلے تو یہ سمجھیے، پہلے ایک شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پہلے وہ شعر سنتے ہیں پھر ذرا اس کو سمجھتے ہیں، پھر میں بیان کو اینڈ کرتا ہوں۔ سچی بات ہے ذکر مدینہ ایسا ٹاپک ہے کہ ساری رات ہی بیان کرتے جائیں جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ ایک شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، آپ لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ
یہ شعر سمجھ جاؤ تو مدینے کا مقام بھی پتہ چل جائے گا اور نبی پاک کا مقام، اور جب جبریل امین کی نبی پاک سے محبت، بے لقا، لقا کہتے ہیں ملاقات، کہتے ہیں نبی پاک کو بغیر دیکھے جبریل امین کو چین نہیں آتا تھا، اگر چین آ جاتا نا تو بار بار تھوڑی آتے سدرۃ المنتہا چھوڑ کر، سدرۃ المنتہا 7 آسمان سے اوپر کا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جبریل امین کتنی بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ ایک روایت کے مطابق 23 سال حضرت جبریل امین اور نبی پاک کی ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ٹیکنیکلی بھی سمجھ لو، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ ذرا زور سے بولو نا۔ دنیا میں نبی پاک نے کتنے سال دنیا کو اختیار فرمایا؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں، 23 سال۔ 23 سال تک جبریل امین آتے رہے۔ کئی دن ایسے بھی گزرے کہ جبریل امین نہیں آئے، لیکن ان 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 23 سالوں کے دن بنا لیں۔ چلے تھوڑا سا حساب کتاب بھی چیک کریں، میمنوں کا حساب تو ویسے ہی سنا ہے بڑا مضبوط ہے۔ 360 دن ہوتے ہیں ایک سال میں۔ 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600۔ ٹھیک ہے، 20 سال میں کتنے ہو گئے؟ 7200۔ مزید 3 سال کے موٹا حساب 1000 دن اور گن لیں، 8200 8300 دن بنتے ہیں۔ اگر 24,000 کو ڈیوائیڈ کریں نا 8200 سے تو ایوریج آئے گی کہ روزانہ ایوریج اوسطاً 3 بار جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ دنوں کا گیپ رہا تو کوئی دن ایسا بھی گزرا ہوگا جس میں 10-12 بار آئے ہوں گے۔ اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے۔ علماء بیٹھے ہیں، پہلے آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال، اس کے بعد دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر 500 سال، کیلکولیٹ کرو تو یہ 3500 سال کا راستہ ہے۔ جبریل امین کی رفتار کیسی ہے کہ ایک دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ جبریل امین اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بار بار آ رہے ہیں کیونکہ آقا کے دیدار کو کر کے جاتے، سدرۃ المنتہا پہ جاتے، پھر چین نہیں آتا، پھر آ جاتے۔ اور ان 23 سالوں میں 10 سال مدینے کے ہیں۔ اب سوچو جبریل امین کی حاضری مدینہ کتنی بار ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں کتنی بار آقا کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جبریل امین کا بھی جو پسندیدہ شہر ہے وہ مدینہ منورہ ہے، نبی پاک کی بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا۔ مرغ سدرا یہ ایک بڑی پیاری اصطلاح ہے۔ مدینے کو باغ اور مدینے کی ایک بلبل جو سدرا میں رہتی ہے، جبریل امین یہ ایسا باغ ہے جس کی ایک بلبل سدرا سے آتی ہے، مگر کئی برس تک اس باغ میں وہ بھی چہکتی رہی ہے۔ چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا۔ تو کیا بات ہے مدینے کی، اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ علماء اہل سنت کو مدینے سے کیسا پیار۔ چلو ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، اوئے ہوئے، بہت بڑے عاشق رسول، فیصل آباد میں جن کا مزار ہے، ان کا مدینے سے عشق ایسا تھا کہ مدینہ پاک سے بہت محبت کرتے۔ جب کوئی زائر مدینے سے آتا اس سے مدینے کی باتیں پوچھتے، مدینے کے بارے میں باتیں کرتے۔ ایک زائر آئے، انہوں نے آپ کو مدینے کی کھجوریں دیں تو آپ نے وہ کھجوریں اپنے دور حدیث کے طلباء میں بانٹی اور ایک اپنی داڑھ کے نیچے دبا لی۔ کہا جب تک اس کا رس میری باڈی میں جاتا رہے گا، گھل کر جاتا رہے گا، میرا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ایک بار مدینے گئے،
تو واپسی کے وقت اپنے ناخن اور بال مدینہ مبارکہ میں دفن کر دیے اور نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، البتہ اپنے جسم کے کچھ حصے آپ کے شہر میں دفن کر کے جا رہا ہوں، ہم غریبوں کے لیے حضور یہ بھی غنیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، جان و دل چھوڑ کے یہ کہہ کے چلا ہوں آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے۔ تو جانو دل تو ویسے ہی ادھر ہے، اللہ کرے کہ ایسی تڑپ رہے کہ بس دھیان ہی مدینے کا رہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح کا ایک شعر لکھا نا، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر قرآن، آپ کا مدینے سے پیار کیسا اور نبی پاک سے محبت کیسی۔ آپ مدینے گئے تو آپ کا ایک بار پیر سلپ ہو گیا، ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور درد زیادہ ہوا تو اسے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے۔ وہاں لوگ کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہو گئی تو پیر چھل گئے تو جناب چھالے پڑ گئے تو مدینے گیا تو گرمی بہت ہے، ارے وہ کہہ رہے یہ درد مدینے کا ملا، یہ تو دل میں جگہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ مدینہ تو ایسا ہے جن کو نہیں سمجھ آتی نہیں سمجھ آئے، مگر سچی بات یہ ہے کہ آج بھی کسی عاشق کی بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے۔ آیا تھا نا تھوڑے دنوں پہلے ایک وائرس، سونگنا بھی اسمیل بھی نہیں ہوتی تھی، ذائقہ بھی نہیں ملتا تھا۔ کچھ لوگوں کا وائرس زندگی بھر چل رہا ہوتا ہے، ان کو نہیں آتی ایسی خوشبوئیں۔ عشق رسول والی ناک ہو نا، آج بھی کسی عاشق کو مدینے لے جاؤ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، وہ مدینے میں داخل ہو کے بتا دے گا فضا کچھ اور ہے، ہوا کچھ اور ہے۔ یہ باتیں ہی بتائیں گی، یہ ہوائیں بتائیں گی۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں میری کلائی ٹوٹ گئی، اچھا کئی دنوں تک ہاتھ حرکت ہی نہ کرے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایکس رے بتا رہا ہے کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا، مگر فرماتے میں اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بھی تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ کہتے علاج ایک ہی کیا ہے، ڈاکٹروں سے تو علاج نہیں ہو سکا، میں نے علاج یہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا، کاش اس کی مٹھاس آپ محسوس کر لیں، اللہ یہ کنیکشن عطا کر دے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے کہا اے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے، حضور میرا بازو بھی جوڑ دیجئے۔ کہ میں تو یہ عرض کر کے آیا، میرے ہاتھ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اصل بات یقین کی ہے، اصل بات عقیدے کی ہے۔ جس کو یہ کنیکشن نصیب ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ آنکھ بھی تو چاہیے نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو دعا کی ہے نا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ایسی آنکھ بھی عطا فرما۔
ہیں، اس آنکھوں میں ایسا نور بھی عطا فرمائے، اللہ ایسا یقین بھی عطا فرمائے، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں جیسے میں نے کہا بہت ساری ہیں۔ آج بھی لوگ جب عشق کے عالم میں جاتے ہیں تو نوازے جاتے ہیں۔ کسی کو دربار رسالت سے سلام کا جواب مل رہا ہے، کسی کو دیدار مصطفیٰ عطا ہو رہا ہے، کسی کو خواب میں جلوہ دکھایا جا رہا ہے، کسی کو مدینے بلا کر نوازا جا رہا ہے، اور کسی کے پاس آ کر نوازا جا رہا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کسی کو جناب فیض بلالی ملتا ہے، اپنے پاس رکھ کر نوازتے ہیں، اور کسی کو فیض اویسی عطا کرتے ہیں کہ وہ دور ہے اور اسے نواز دیتے ہیں۔ کوئی تڑپتا ہے تو اسے بلا لیتے ہیں، اور کسی کو آنے سے روک بھی لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی رازوں کی سرزمین ہے، یہ بڑی عاشقوں کی بستی ہے، یہ محبتوں کا شہر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مدینے سے محبت بڑھائیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آج میں آپ سب اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ آنکھ بیکار ہے جو عشق رسول میں نہ تڑپتی ہو، نہ بہتی ہو۔ وہ دل بیکار ہے جو یاد رسول میں نہ مچلتا ہو۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل بھی ایسا ہو، سر بھی ایسا ہو، اللہ ایسا بنا دے۔ تو یہ ماحول ہے عاشقان رسول کا۔ ہم مدینے نہیں جا پا رہے نا، لوگ جا رہے ہیں، ہم ذکر تو کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کریں گے نا، اس کی تڑپ کریں گے تو بلاوا بھی آ جائے گا، ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ بس ان کو، بلا ہی لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینہ۔ مل کر دعا کر لیں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر۔ انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے۔ اللہ اس مدنی ماحول پر اس عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اور یاد مدینہ میں تڑپتے رہیے۔ صلو علی الحبیب